چائنا کا جہاں تک تعلق ہے خواتین و حضرات، خاطر جمع رکھیے کہ چائنا کا بذات خود بارڈر ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے۔ چائنا اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ بھارت کو آنکھیں دکھائے یا بھارت کے ساتھ پیار محبت کر کے کچھ لے دے کے کچھ انسینٹیو کی بات کر کے اس کو جنگ سے باز رکھے۔ پاکستان سے، جہاں پر پاکستان پر ترکی پلٹ گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ترکی نے گولہ بارود سے بھرا ہوا پلین پاکستان بھیجا ہے، لیکن اب ترکی نے یہ صاف کر دیا ہے کہ کوئی بھی پلین پاکستان نہیں بھیجا گیا ہے جس میں گولہ بارود ہو۔ اس کے علاوہ خبریں تھی کہ 6 فائٹر جیٹ بھی ترکی نے پاکستان کو دیے ہیں بھارت اور پاکستان کے تناؤ کے بیچ، لیکن ترکی نے ان تمام خبروں سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ بھارت کو لے کر ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان نے ایک بڑا بیان دیا ہے، لیکن جہاں تک سوال ہے گولہ بارود کو لے کر، تو یہاں پر ترکی نے ضرور صاف کیا ہے کہ ان کا ایک پلین پاکستان میں ریفیولنگ کے لیے، یعنی کہ فیول بھرنے کے لیے ضرور اترا تھا، جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، لیکن اس میں کسی قسم کا گولہ بارود تھا، اس بات سے ترکی نے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ اس بیچ بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ بھارت کو لے کر راشٹرپتی اردوان نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان سے تناؤ کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہونا چاہیے تب تک جب تک کہ حالات سنبھالنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا بیان، یہ آپ دیکھیے کہ ثبوت موجود ہونے کے میں آپ کو کچھ اگزامپل دے دیتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے، میں یہ بات آغاز میں کرنی چاہیے تھی کہ میں کوئی ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ میں آگے چل کے کامیڈی والے پوائنٹ پہ سمجھاؤں گا کہ یکا میرا رول کیوں چینج ہو گیا، کیوں آپ سمجھتے ہیں، بعض قریبی دوست بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہر طرف سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تم پھر جنگ کی طرف لے آتے ہو۔ تو چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چاہے بھی تو اس سارے سلسلے کو نہیں روک سکتا۔ اب اس بات کا تعلق دیگر تینوں باتوں کے ساتھ ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو ایک دفعہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو پھر یہ جو روز روز کی بحث ہے اور جو انتہائی بیہودہ گفتگو ہے، بے تکی بات ہے، مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی بری لگ رہی ہے، کو تھوڑا بہت خود بھی اندازہ کریں۔ کیا ضروری ہے کہ صرف جو تجزیہ کار کہیں گے، جو ٹی وی ہوسٹ کہیں گے، جو کالم نگار کہیں گے، آپ نے وہی ماننا ہے؟ خود بھی غور کریں تھوڑا سا۔ بہرحال ذہن نشین یہ بات کر لیں کہ یہ جنگ ہو نہیں رہی، یہ جنگ کی جا رہی ہے۔ یہ جنگ ایک پلان کے تحت تھوپی جا رہی ہے آپ پر، اور اس جنگ کے پیچھے 10 سال کی تپسیا ہے۔ یہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں؟ تقریباً 20ویں دفعہ گزشتہ 1-1.5 مہینے میں۔ تو جو جنگ ایک ایک چیز کے حساب سے، ایک ایک دن کے حساب سے پلان کی گئی ہو، اس کا اہتمام کیا گیا ہو۔ اچھا، جنگ میں کیا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اکوپ کرتے ہیں، دشمن کو کمزور کرتے ہیں، دنیا کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اپنی قوم کو مس انفارم، ڈس انفارم یا انفارم کرتے ہیں جو آپ کے پلان کے حق میں جا رہا ہو۔ تو سمپتھیز بھی گین کر لی انہوں نے، اپنے آپ کو اکوپ بھی کر لیا۔ اکوپمنٹ کا عالم یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج تقریباً $7.3 بلین ہے، اور انہوں نے صرف فرانس کے ساتھ رافیل کی ڈیل تقریباً اتنے پیسوں میں کی ہے۔ انتظامات تو ہے نا، پھر اہتمام تو ہے نا۔ ان کا جو ڈپلومیٹک سکواڈ ہے وہ بھی ایک دن چین سے نہیں بیٹھا، وہ اپنی سیلری جسٹیفائی کر رہا ہے۔ ویری ان لائک آور فرینڈس، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس کو فرام پلر ٹو پوسٹ کہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو جا کے جھوٹ سچ بول بول کے ہمارے خلاف اکساتا رہا ہے، ورگلاتا رہا ہے، اور پھر ان کی اپنی حیثیت اتنی تگڑی تھی، یہ ایک بات، اور ہماری اتنی میزریبل تھی کہ ان کی بات پر لامحالہ وہ یقین کرتے ہیں اور ہماری بات کو رد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ میں اس آئسولیشن کا تذکرہ کل پرسوں ترسوں 2-3 دفعہ کر چکا ہوں، مزید نہیں کرنا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس نے اتنی محنت کر کے
اتنی آئیڈیل سچویشن پر لوہا گرم کیا ہو تو وہ لوہے کو باہر بارش میں رکھ کے خود لنچ کرنے چلا جائے. تو پھر اس نے لوہا گرم کیوں کیا تھا؟ یہ اتنی محنت کیوں کی تھی اس نے؟ جس نے اس محنت میں اپنا کردار ادا کیا ہے، حصہ ڈالا ہے، اس بیچارے کا منشا پیدائش ہی یہ جنگ تھی. وہ سمجھتا ہے میری پیدائش اس لیے ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں. وزیر اعظم بننا بھی اینڈ نہیں تھا، مینز ٹورڈز این اینڈ تھا. تعمیر و ترقی بھی، اکنامک پروگریس بھی اینڈ نہیں تھا، مینز ٹورڈز این اینڈ تھا. اینڈ یہ جنگ تھی. لیکن یہ جو ہے نا گفتگو اس طرح کی گرما گرم، ادھر سے گرمی ادھر سے گرمی، اسٹیٹسمین کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ کو لاسٹلی عرض کروں گا کہ جو جنگ کے خطرات ہیں مجھے ٹلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا. مجھے جنگ کے خطرات نظر نہیں آ رہے، میں ان کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ میں پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ، خیر شاید یہاں پہ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ابھی ایسا نہ کیا جائے کہ اب یعنی جنگ کے خطرات کو، ظاہر آپ دشمن کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو وہ اس کی کمزوریوں کو نہیں، اس کی مضبوطی کو سامنے رکھ کے لیکن آپ کو کس بات سے ایسا لگا؟ دیکھیے مثلا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی کہ خون بہے گا دریاؤں میں، یہ ان کے کہنے کی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. اگرچہ ان کے بیان کی تائید آج سینٹ میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی، لیکن یہ کوئی مناسب بیان نہیں ہے. اب ہم نے تناؤ بڑھانا نہیں ہے، ہم نے تناؤ کم کرنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بڑا یہ خوشی کا باعث ہو کہ واہ جی واہ کیا بیان دیا ہے، لیکن وہ شاید اپنے نانا کی سنت پر عمل پیرا ہے کہ ان کے نانا نے کہا تھا 1000 سال جنگ لڑیں گے، تو اس کے بعد پنجاب میں انہیں ووٹ مل گئے تھے. یہ کہانی اب بدل چکی ہے. اب پاکستانی نیشن ایک میچور قوم ہے اور میچور قومیں جنگوں میں نہیں الجھتی. بلاول صاحب کے جو ریمارکس ہیں، جو تقاریر ہیں، وہ انڈیا میں یوز ہو رہی ہیں. دے آر ایکٹنگ ایز اے فیول ٹو دا جنگوازم ان انڈیا، کہ وہاں پہ جو ایک جنگی ماحول اس میں وہ ایڈ کرتا ہے. بالکل. تو یہ ضرورت سے زیادہ میرا خیال ہے بیانات ہیں پاکستان کی طرف سے. پاکستان کو اپنا رسپانس بڑا کیلکولیٹڈ، کوئی اس کے اندر بڑے غصے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ رجز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا رسپانس بہت کیلکولیٹڈ، کیلیبریٹڈ ہونا چاہیے اور بفٹنگ ہونا چاہیے. نہیں، دشمن کی کمزوری اس کا جنگوازم ہے. نہیں، دشمن جو ہے، ہم اگر ایسا رسپانس نہیں دیں تو ہمارا ایک تو یہ ہے کہ، اور یہ آپ دیکھیے کہ ثبوت موجود ہونے کے میں آپ کو کچھ اگزامپل دے دیتا ہوں. 1965 کی جنگ آپریشن جبرالٹر کی وجہ سے ہوئی تھی، اور آپریشن جبرالٹر کا بھارت کے پاس ثبوت تھا، اور آپریشن جبرالٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر موومنٹ کا بھی ثبوت ہے. یاد ہے؟ جی بالکل. تو لہٰذا اس نے پھر پاکستان کے اوپر حملہ کیا. ادھر ہماری ویسے پرزمپشن بھی خراب نکلی تھی کہ کشمیری جو ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن ہوا نہیں تھا اس وقت بھی. اسی طرح دیگر جب معاملات ہوئے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے بالکل کلوز آ گئے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے فوجیں بارڈر پہ آ گئی ہیں، تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی. مفروضہ قائم کیا ہے کہ اس میں پاکستان ہوگا، اور اس کے بعد اس نے ایک اگریسو کیمپین شروع کر دی ہے، اور پھر جو ٹریٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو ہولڈ ان ابینس کر لیا ہے. تو یعنی آپ اس کو کہیے کہ اس کو معلق کر دیا ہے. تو خواجہ آصف بھی یہی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بات کی تھی جس کا شاید غلط مطلب لیا گیا. انہوں نے کہا میں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ 3 دن میں مجھے جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے کہ جنگ نہیں ہونی. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو رول آؤٹ تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا، جنگ تو چھڑ جاتی ہے، وہ کسی اور وجہ سے بھی چھڑ سکتی ہے. جنگ کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، یہ پہلگام کے واقعے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اگلے فورسیبل فیوچر میں، جو بہت دور نہیں ہے، تو مجھے تو جنگ دکھائی نہیں دیتی. لیکن اکبر، ہم جس طرح حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بیانات، جس طرح بھارت دے رہا ہے بیانات، ہم صرف بیانات کی حد تک رہیں، یا پھر ہم بھارت، جیسے ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ نیو یارک ٹائمز نے جو رپورٹ دی ہے کہ فوجی کارروائی کے لیے وہ ماحول بنا. چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، خواتین و حضرات، خاطر جمع رکھیے کہ چائنا کا بذات خود بارڈر ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے.
चाइना इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो भारत को आंखें दिखाए या भारत के साथ प्यार मोहब्बत करके, कुछ ले दे के, कुछ इंसेंटिव की बात करके उसको जंग से बाज रखे।